السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سنہرے لوگ میں پاکستان کی وہ شخصیات سے کے انٹرویو ہم کرتے ہیں جن کی مختلف شعبوں میں خدمات ہیں اور بہت سارا کام ہے پاکستان کے لیے۔ اسی طرح کی آج ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، پاکستان کے ممتاز نواں خان وہ ذاکر، محترم جناب اسد جہاں صاحب دوبارہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنہرے لوگ میں جو ہمارا چینل ہے اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں جن کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اور آج اس شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے ہمارے درمیان پاکستان کے ممتاز نواں خان وہ ذاکر، محترم اسد جہاں صاحب۔ السلام علیکم اسد جہاں صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ السلام، خیریت سے؟ آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا، ہم بہت مشکور ہیں۔ آپ کی محبت ہے، پھر ذکر حسین اور مولا کے ذکر کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی وقت نہیں ہے، ہم تو نوکر ہیں اس در کے، تو کوئی ایسا احسان نہیں کیا۔ اسد جہاں صاحب، نواں خانی کیا ہے؟ نوحہ خانی تو ظاہر بات ہے، ہمارے یہاں جو نوحہ خانی کا تصور ہے وہ تو کربلا والوں کے مصائب بیان کرنا، اور یہی ظاہر بات ہے کہ ہماری مجلس و ماتم کا بھی یہی کانسیپٹ ہے اور تصور ہے کہ نوحہ خانی امام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے وقف ہے۔ ویسے تو نوحہ کا مطلب گریہ اور کرنا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں یعنی ہمارے فقہ میں نوحہ خانی جو ہے وہ شہدائے کربلا سے وقف ہے، اور انہی کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اسد جہاں صاحب، نواں خانی آپ کا تعلق کب اور کیسے ہوا، اور شوق کیسے ہوا، یا اس میں آنا کیسے ہوا؟ نواں خانی سے اور سلام گزاری سے جو میرا تعلق ہے وہ تو بچپن سے، اس لیے کہ میرے والد محترم بہت مشہور نواں خان اور سلام گزار تھے، سید ناصر جہاں مرحوم، اور انہی کو دیکھتے ہوئے میں نے نواں خانی اور سلام گزاری اور نعت خانی، منقبت خانی یہ سب شروع کی، اور 14 سال کی عمر سے میں مسلسل اس نواں خانی میں، آج ماشاءاللہ 60 سال عمر میری ہو گئی ہے، تو سمجھیے ایک عرصہ میں ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن، پی ٹی وی سے میرا سب سے پہلا سلام آخر 1992 میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا، سمجھے آج 33 سال ہو گئے مجھے پی ٹی وی سے پڑھتے ہیں۔ باقی یہ مجالس میں پڑھتے ہوئے بچپن سے پڑھ رہا ہوں، بچپن سے شوق والد کو دیکھتے ہوئے ہوا، پھر میڈیا سے تعلق تھا، بہت جلدی میں نے ریڈیو سے کلام پڑھ لیا، پھر پی ٹی وی سے، پی ٹی وی کا میں اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہاں کا آؤٹ اسٹینڈنگ میں وہ تھا نعت خاں، تو اس حوالے سے مجھے انہوں نے آفر کی سلام آخر کی۔ اسد جہاں صاحب، آپ کے والد ناصر جہاں جو پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے، تو کتنا آپ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طرز پہ گا رہے ہیں اور لوگ آپ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں، لوگ بہت سارے آپ کو، کتنا فخر محسوس کرتے ہیں؟ باسط صاحب، میں ان کی طرز پہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ تو شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ آپ لپ سنگنگ کرتے ہیں، پیچھے آپ کی والد کی آواز چلتی ہے، جی ہاں، لیکن جب میں نے لائیو پڑھنا شروع کیا تو لوگ سمجھ گئے۔ میرا ایک اپنا الگ انداز بھی ہے، لیکن چونکہ یہ نوحہ اور سلام آخر کا تقاضا ہے کہ یہ اسی لہجے میں پڑھا جائے جس میں میرے والد محترم نے پڑھا تھا، اور وہ پڑھنا اس لیے میرے لیے مشکل نہیں ہوا کہ ورثہ تھا، اور میں والد کے اس زمانے میں ان کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو والد کہتے تھے کہ میں نے جانشین تیار کر دیا، تو اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور آج تک اللہ کا شکر ہے اب میرا بچہ ناصر اسد جہاں، اس کو میں نے تیار کر دیا، ماشاءاللہ بہت مجالس میں پڑھتے ہیں۔ اسد جہاں صاحب، کیا آپ خود نوحے لکھتے ہیں یا دوسروں کے کلام پڑھتے ہیں؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ نہیں باسط صاحب، میں خود شاعر نہیں ہوں، نہ میرے والد شاعر تھے، ہم اساتذہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ میں زیادہ تر جو کلام تو اساتذہ آرزو لکھنوی، نجمہ افندی، میر تقی میر، اور اس کے علاوہ میر انیس، سب بڑے نام، یہ سارے بڑے نام، اور اس میں ابھی جدید شعراء میں جو میشر لکھنوی جن کا انتقال ہوا کچھ سالوں قبل، ان کا کلام زیادہ تر میشر بھائی کا میں پیش کرتا ہوں۔ اسد جہاں صاحب، آپ کے نزدیک ایک مؤثر نواں خانی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ مؤثر نواں خانی کے لیے تو سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ محسوس کریں کربلا کا درد، کربلا کا غم، اور جب آپ محسوس کریں گے، اپنے دل میں اتاریں گے، تو آپ مؤثر نواں خانی کر سکیں گے۔ ورنہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل نواں خانی کو بھی انہوں نے ڈسکو نواں خانی، اللہ معافی دے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جدید نواں خان جو ہیں وہ ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں۔
اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہے بالکل، بغیر لوگ سمجھ جائے ہوں گے عجیب عجیب انداز میں پڑھ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ شہدائے کربلا کے لیے ہے تو ان کا دل میں غم ہوگا، تو آپ یہ کوئی ڈسکو بازی نہیں کریں گے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے سچے بھائی وغیرہ کرتے تھے، کیا کہنے، ناظم بھائی کرتے تھے، بہت عمدہ، ضیاء بھائی جیسے ابھی امریکہ سے آئے ہوئے، تو یہ نوحہ خوانی کا صحیح انداز ہے۔ ابھی تو انہوں نے حلیہ بگاڑ کر دیا۔ کیا آپ نے کسی خاص واقعے یا شہید پر نوحہ تیار کیا اور پڑھا ہے کبھی؟ نہیں، میں نے تو آپ کو جیسے ابھی کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میں نے شہیدوں کے اوپر کربلا کے بہت سے نوحے پڑھے ہیں، تقریباً ہر شہید کے اوپر جو ہے وہ میں نے نوحہ پڑھا۔ اسد جہاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنے کوئی ہم اثر نوحہ خوانوں کے نام بتائیں گے جو بہتر انداز میں نوحہ پڑھ رہے ہیں آج کل، جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا نوحہ خوانی کا انداز جو ہے وہ الگ ہے، میں ماتم کے ساتھ نوحہ نہیں پڑھتا، تو میں ان کا کسی کا نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرا ان کا اپنا انداز ہے۔ میرا انداز ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے بغیر ماتم کے نوحہ اور سلام پڑھتا ہوں۔ تو اشرف عباس صاحب تھے، اب وہ بھی نہیں ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، مجھے اب نام بھی ذہن میں نہیں ہے۔ مجھے تو ظاہری بات ہے، میں مجلس میں جاتا ہوں، سوز خانی سے ملاقات ہوتی ہے، میں سلام پڑھتا ہوں، مجھے اس وقت قابل ذکر کوئی سلام گزار اس وقت نظر نہیں آتا۔ کیا بات۔ اسد بھائی، نوحہ خوانی کرتے وقت آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ایک صحیح نوحہ خوان کے لیے؟ دیکھیے، پھر میں نے ابھی آپ سے کہا، جیسے آپ نے سوال پوچھا وہی دہرایا آپ نے سوال، تعظیم، محبت، خلوص، درد کربلا والوں کا، یہ خیال جب تک نہیں رکھیں گے آپ، تو آپ نوحہ خوانی کیسے کر سکیں گے؟ وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو پھر دوسری طرف چلا جائے گا۔ نوحہ خوانی ہے، جدت میں جو لے کے آ رہے ہیں، یہ منقبتیں پڑھ رہے ہیں، گیت پڑھ رہے ہیں، بہت سے، اب میں نہیں بتا سکتا، ان کے 70-80 لاکھ ویورز ہو جاتے ہیں، ویوز مل جاتے ہیں ان کو 8-10 دن میں۔ اللہ بہتر کرے، غم کا ذکر ہے، غم کا ذکر ہے، اور ٹھیک ہے وہ الگ، ٹھیک ہے، گیت آپ گائیں اور منقبت وہ آپ پڑھیں، بالکل امام حسین کی شان میں، مولا علی کی شان میں، لیکن یہ جو مخصوص دن ہے نا 10 دن، اس میں کوشش یہ کریں کہ ذکر کربلا کریں، اور اگر کوئی شان بیان کرنی ہے تو انہی شہداء کی شان بیان کریں، مولا عباس کی شان بیان کریں، حضرت علی اکبر کی شان بیان کریں، امام حسین کی شان بیان کریں، جناب حر کی شان بیان کریں، تو یہ ان شہداء کی شان بیان کریں، اور پھر مصائب بھی ان کے ذکر کے ساتھ ہی نوحہ خوانی کی خاص بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ خالی ہو گئے ایسے، نہیں، لیکن میں نام کسی کا نہیں لوں گا، نہ کسی ایسے پڑھنے والے کا جو غلط انداز سے پڑھ رہا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے نوحہ خوانی میں وہ درد اور وہ ذکر ہونا ضروری ہے، کہ میں ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں خود نوحہ خوان نہیں ہوں، ماتمی نوحہ خوان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں کہ کسی بارے میں رائے دے سکتا ہوں۔ میں تو جو محسوس کر رہا ہوں ارد گرد اپنے، اسی پہ رائے دے سکتا ہوں۔ اچھا جہاں صاحب یہ بتائیے کہ نوحہ خوانی کے ذریعے آپ معاشرے کو کیا پیغام دیتے ہیں، عام لوگوں تک جو جائے پیغام؟ نوحہ خوانی کے ذریعے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ باطل کے آگے جھکنا نہیں، حق کے لیے جو ہے نا وہ سر بلند رکھنا ہے، حق کی آواز کو دبنے نہیں دینا، یہی امام حسین کا پیغام تھا۔ اتنی بڑی افواج میں کے سامنے بھی انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، حق کے لیے ڈٹ گئے، تو یہی ہمارا پیغام ہے باطل کو کربلا کے ذریعے، کہ ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں اور جھکتے نہیں ہیں اس کے آگے، چاہے ہم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہم باطل کے سامنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، حق کے لیے، اور ٹکرا جاتے ہیں، اور چاہے ہم اپنی جان دے دیں، جیسے کربلا والوں کا مثال آپ کے سامنے، لیکن آج دیکھ لیجئے کہ وہ حق کی آواز آج بھی بلند ہے، اور وہ ذکر نہیں رکتا، اور جنہوں نے ظلم کیا اس وقت تو ظاہری طور پہ ان کو فتح نصیب ہوئی، لیکن آج بھی وہ لعنت کی علامت ہے، اور کسی جگہ ان کو لعنت نہیں رکتی، اور ان کی جو ہے منقبتیں اور نوحہ خوانی اور ذکر حسین رکتا نہیں ہے، اور یہ رکے گا نہیں۔ ہماری تو یہ امید ہے کہ یہ تا قیامت نہیں رکے گا، بلکہ ہم جنت میں بھی جائیں گے تو ذکر کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی آپ۔ اسد جہاں صاحب، آپ پاکستان میں کن شعراء یا نوحہ خوانوں سے متاثر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے نوحے کے اوپر؟ میں نے آپ سے کہا، جیسے میشر بھائی سے میں ان کے بڑے کلام پڑھتا تھا، سلام، دوسرے میشر لکھنوی بہت عمدہ شاعر تھے، پھر ریحان اعظمی جدید دور میں جو نوحے انہوں نے لکھے ہیں، تو میں ان دو افراد سے متاثر تھا، باقی میری زیادہ کسی سے ملاقات نہیں۔ آپ کا جو ایک نوحہ بہت عوام میں مقبول ہوا،
جو چنو لال دریگر کا لکھا ہوا ہے، مشہور تو یہی ہے، لیکن یہ اصل آج تک نہیں معلوم ہوا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا بہت مقبول ہوا، اگر کوئی سنانا پسند کریں گے تو۔ چنو لال دلگیر یہ شاعر تھے ہندو، لیکن وہ میں نے دیا مگر اب بھی کنٹروورشل ہو گیا، کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ تاج الدین زخمی لکھنوی کا نام ہے، اور اس کا جو آخر میں تخلص جو ہوتا تھا وہ بھی ملا ہے، لیکن اتھینٹک نہیں ہے، تو یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ یہ چنو لال دلگیر کا ہے۔ یہ میں آپ کے اس کے میسیج دے رہا ہوں، کیونکہ ایک عرصے سے میں نہیں دیا تھا مگر کنفرم نہیں ہے ابھی چنو لال دلگیر کا نام، لیکن بعد میں اس پہ بڑی طویل بحث ہوئی، اور پھر یہ ظاہر مطلب ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ یہ تاج الدین زخمی لکھنوی، تاج الدین زخمی لکھنوی ان کا تخلص بھی ملا۔ کیا کہنا برائے کی جانب تو ہمارے ناظرین کو سنانا پسند کریں؟ میں یہ تو اس وقت مشکل ہو جائے گا میرے لیے، میں ایک کربل کی کہانی میرا ایک مشہور نوحہ ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو پیش کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کبھی پرسالو تھا، ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، گھبرائے گی زن، گھبرائے گی زن، سبحان اللہ، بھئی
گیا تمہیں گھر جا کہ کہاں سبحان اللہ اسد جہاں صاحب، آپ نوا خوانی کو صرف ایک فن سمجھتے ہیں یا عبادت، کیا کہیں گے؟ نہیں ہے، دیکھیے فن بھی ہے، کیونکہ فن جو ہے وہ بڑی باریک بات ہوتی ہے، جب تک آپ کو آئے گا نہیں فن موسیقی جسے، جی ٹھیک ہے نا، اس میں ذرا سا، کیونکہ جو بھی ہم نوحہ اور سلام پڑھتے ہیں یہ راگوں میں ہوتے ہیں، بالکل، تو آپ کو شعور ہونا چاہیے، کیونکہ موسیقی ایک فن ہے، بالکل، اور فن جو بھی ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جی موسیقی حرام نہیں، اس کا استعمال اگر آپ غلط کریں گے تو وہ حرام ہے، کیونکہ فن موسیقی ایک فن ہے، تو اس کا کچھ نو ہاؤ ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ سروں کا کہاں سے کیا کیا اتار چڑھاؤ ہے، کس راگ کا کیا ہے۔ اب ہم جیسے یہ پڑھتے ہیں نوحہ اور سلام آخر، تو یہ راگ مالکوس میں ہے، 12ویں راگ اس کے اندر شامل ہے، تو کتنا نو ہاؤ ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ اور ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ موسیقی سے ہٹ کے تو نہیں ہے، لیکن موسیقی کا استعمال جائز طریقے سے نوحہ خوانی بلکہ ایک انداز الگ ہے، جی انداز الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جائز طریقے سے۔ اسد جہاں صاحب یہ بتائیے، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو نوجوان نسل آ رہی آپ کے پیچھے، نوحہ ہے، مرثیے پڑھنے والے ہیں اور بہت سارے، بس میں یہی کہوں گا سوز خوانی والے ہیں، سوز خوانی ماشاءاللہ بہت اچھے کرنے والے ہیں، سبط جعفر کے جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کاشف زیدی بہت عمدہ سوز خوان ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں سبط جعفر کے بہت سی سوز خوانی کر رہے ہیں، خود استاد سبط جعفر میرے بڑے اچھے دوست تھے، بہترین سوز خوان تھے۔ باقی جو بھی نئے پڑھنے والے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہ وہ دیکھیے کربلا کا جو دکھ ہے، غم ہے، اور جو نوحہ خوانی کا سلیقہ ہے یعنی کہ بین، وہ اس کا خیال رکھیں، یعنی کہ آپ جو رقت پیش کریں، لوگوں میں رقت ہونی چاہیے نوحہ سن کے، یہ نہ ہو کہ آپ ان کے جسم تھرکنا شروع ہو جائیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں، یہ نوحہ خوانی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ذکر کربلا کہ آپ مومنین کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ آپ کی بخشش کی بیوی زہرا نے کہا ہے کہ جنت میں جانے کی میں ضمانت دیتی ہوں، اگر تم نے ذکر حسین میں آنسو بہا دیے تو یہ تمہاری جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ تو بھائیوں بیٹوں جو نئے تم پڑھنے والے ہو، ایسا پڑھو کہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئیں، ان کا بدن نہ تھرکے۔ بس معذرت کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں، اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ نئی نسل تم لوگ پڑھنے والے ہو، تمہارے حق میں دعائیں ہیں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ اسد جہاں صاحب، بہت خوشی ہوئی، آپ نے ٹائم نکالا، بہت خوشی ہوئی، بڑی نوازیں، آپ نے سنہرے لوگوں میں مجھے منتخب کیا، کہ کوئی ایسی مجھ میں خاصیت نہیں ہے لیکن آپ کی محبت۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے معروف نوحہ خوان و ذاکر محترم جناب اسد جہاں صاحب، اور اسد جہاں صاحب نے ٹائم دیا، بہت ہی محرم کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں مجالس بہت زیادہ مصروف ہیں، اس کے باوجود ہمیں ٹائم دیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین ہمارے چینل سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، انشاءاللہ آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔